السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وادی اوتاس کے پہاڑوں میں چھپے تیر انداز مجاہدین کے تازہ حملوں کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مشرک قبائل کی مشترکہ فوج کا سپہ سالار اعظم مالک بن عوف اپنے قریبی رفقاء کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہو کر طائف میں قلعہ بند ہو چکا تھا، جبکہ وادی میں لگائے گئے مشرکین کے خیموں میں ان کی عورتیں، بچے اور مال مویشی موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ انہیں کوئی ذکر نہ پہنچائی جائے، بلکہ مالک بن عوف لڑائیوں کے دوران عورتوں اور بچوں کے ساتھ مسلمانوں کے حسن سلوک سے اچھی طرح واقف تھا۔ چنانچہ اس کی جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ انہیں ڈھال بنا کر مکہ تک پہنچا جائے، لیکن اب وہ سب مسلمانوں کی قید میں تھی۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل کی ان قیدی عورتوں میں ایک بوڑھی خاتون بھی تھی۔ مجاہدین کا ایک دستہ جب انہیں گرفتار کرنے پہنچا تو انہوں نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر وہ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بوڑھی خاتون نے مجاہدین کے تجسس بھرے چہروں پر نظر ڈالی اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنی بات دہرائی، میں تمہارے سپہ سالار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہوں۔ مجاہدین کا یہ دستہ قریش کے 9 مسلم نوجوانوں اور مدینے کے انصار پر مشتمل تھا۔ سب نے غیر یقینی انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر دستے کے کمانڈر نے بڑی بی کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے اگلے مرحلے یعنی طائف سے متعلق حکمت عملی کے بارے میں اپنے رفقاء سے مصروف گفتگو تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ خیمے میں داخل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنگی قیدیوں میں موجود ایک بوڑھی عورت آپ کی بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بہن، اس لیے سب حیران تھے کہ یہ کون عورت ہے جو بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خاتون کو اندر لایا جائے۔ خاتون خیمے میں داخل ہوئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب محبت بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے پرجوش لہجے میں بولی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہاری بہن شیمہ بنت حارث ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماضی کی یادیں ٹٹولتے ہوئے فرمایا، ہاں، بنی سعد میں میری ایک بہن کا نام شیمہ تھا۔ اس پر وہ جلدی سے بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ جب ہم لوگ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کھیل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری پیٹھ پر کاٹ لیا تھا، جس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جملے ادا کرتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گزرے بچپن کے واقعات یاد آ گئے۔ یہ وہی بہن شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی تھی۔ ان کی سنائی ہوئی لوریاں، پیار و محبت کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں محفوظ تھیں۔ سامنے کھڑی شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک ہی جملے نے بچپن کے گزرے دنوں کی خوشگوار یادیں تازہ کر دیں۔ مکے کے کالے سنگلاخ پہاڑوں کے عقب میں 50 میل مشرق کی جانب زرخیز باغات، سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان شفاف چشموں کی گنگناتی لہلہاتی بلکھاتی آبشاروں سے مزین ایک حسین وادی طائف کے نام سے معروف ہے۔ یہاں اور اس کے اطراف عرب کے 2 قبائل آباد تھے، ایک بنو ثقیف اور دوسرا بنو حوازن۔ یہ دونوں قبائل نہایت طاقتور، بہادر اور جنگجو تھے۔ ان قبائل کی ایک خاص بات ان کا فصاحت و بلاغت میں دیگر قبائل سے ممتاز ہونا بھی تھا۔ یہ لوگ نہ صرف خالص عربی زبان بولتے بلکہ الفاظ کے تلفظ، ادائے اور انداز بیان کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ چنانچہ شہر کے روسا اور شرفا اپنے نومولود بچوں کو ان قبائل کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تاکہ رضاعت کے دنوں میں بچے کھلی آب و ہوا اور خالص ماحول میں بہترین جسمانی تربیت کے ساتھ فصیح و بلیغ عربی زبان بھی سیکھ لیں۔ جیسا کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں تم سب میں فصیح تر ہوں، کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد بن بکر کی زبان ہے، جو عرب کے فصحاء مشہور تھے۔ بنی سعد قبیلہ حوازن کی ایک شاخ ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضاعت کے 5 سال بنی سعد میں اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گزارے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 بہن بھائی موجود تھے، جن کے نام عبداللہ، انیہ، حذیقہ اور حذافہ یعنی شیمہ تھے۔ حذافہ جو تاریخ میں شیمہ کے نام سے مشہور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 7 یا 8 سال بڑی تھی۔
شیما عربی میں بلند مرتبے والی کو کہتے ہیں۔ شیما کے والد کا نام حارث بن عبد العزیٰ بن رفاعۃ السعدیہ اور والدہ کا نام حلیمہ بنت ابی ذؤیب السعدیہ ہے۔ اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ماہ بڑے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام مکہ کے دوران خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے تو کوئی بھائی بہن نہیں تھے۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے ہی ان کے رضائی بھائی بہن تھے۔ بچپن کے نہایت قیمتی اور انمول سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں ہی کے ساتھ گزارے، جہاں حضرت شیما رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی محبتوں کے تمام پھول اپنے رضائی بھائی پر نچھاور کر دیے۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف الاصابہ میں تحریر کرتے ہیں کہ شیما حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے رہتی اور لوریاں دے کر سلاتی۔ اس لوری کا ترجمہ یوں ہے: اے ہمارے رب، ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی رکھنا تاکہ میں انہیں سردار کے روپ میں دیکھوں، اور اے اللہ ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کرنا، جبکہ انہیں دائمی عزت عطا فرمانا۔ حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید گرمیوں کی ایک دوپہر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے گئیں۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی تو وہ انہیں تلاش کرنے باہر نکلیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے یہ اشعار پڑھ رہی ہیں: یہ میرے وہ بھائی ہیں جو میری ماں سے پیدا نہیں ہوئے، اور یہ میرے والد اور چچا کی نسل سے بھی نہیں، لیکن میں ان پر اپنے معزز ماموں اور چچا فدا کرتی ہوں۔ اے اللہ ان کی بہتر پرورش فرما۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اے شیما رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں اتنی شدید گرمی میں لے کر کہاں آ گئی ہو؟ عرض کیا: اماں جان، انہیں گرمی نہیں لگ رہی، کیونکہ دھوپ سے حفاظت کے لیے ان پر ایک بادل سایہ فگن رہتا ہے۔ جب یہ چلتے ہیں تو وہ بادل بھی چل پڑتا ہے، اور جب یہ رک جاتے ہیں یعنی ٹھہر جاتے ہیں تو بادل بھی رک جاتا ہے۔ حضرت شیما رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک دوپہر ہم بچے گھر سے ذرا دور وادی میں کھیل رہے تھے کہ اچانک دو نورانی صورت اور لمبی داڑھیوں والے لوگ آئے جو سفید لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے بھائی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اور سینے پر چھری پھیر دی۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر ہم سب چیختے چلاتے گھر کی طرف بھاگے اور اماں ابا کو بتایا کہ کسی نے بھائی کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے اس جگہ پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چہرہ مبارک کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک دن دو یہودی راہب ہمارے گاؤں آئے اور ہمارے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتے پوچھتے ہمارے گھر تک پہنچ گئے۔ انہوں نے بھائی کو دیکھا تو بولے: کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے اس طرح پوچھنے پر کچھ شک سے گزرا۔ بولی: نہیں، میں اس بچے کی ماں اور یہ ساتھ میں ان کے والد حارث ہیں۔ یہودیوں نے کہا: اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر ڈالتے۔ اس واقعے کے بعد اماں بہت ڈر گئی تھی، چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آئیں۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے رہے۔ حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بنو ثقیف میں ہو گئی تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی اطلاع بنو سعد پہنچی تو اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ اپنے شوہر حارث اور دو بچوں عبداللہ اور شیما کے ساتھ مکے کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں منتقل ہو گئے تھے۔ حارث نے جب لوگوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے بارے میں معلوم کیا تو اہل قریش کو معلوم ہوا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی والد ہیں۔ اس پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت کرتے ہوئے کہا: اے حارث، تمہارا بیٹا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے اور ایک اللہ کی پرستش کی بات کرتا ہے، اس نے ہم میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ حارث بیوی بچوں کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے میرے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم جو شکوہ کر رہی ہے کیا وہ سچ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نہ صرف سچ ہے بلکہ روز قیامت آپ خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں گے۔ حارث تو آئے ہی اسلام قبول کرنے کے لیے تھے، چنانچہ پورا خاندان مشرف با اسلام ہو گیا۔
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکے اور مدینے میں ایک دو بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں، لیکن پھر شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ملاقات نہ ہو سکی۔ اب اتنے عرصے بعد بہن کو قیدی کی حیثیت سے اپنے سامنے دیکھا تو فرط محبت سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بہن کے استقبال کے لیے اٹھے، اپنی چادر زمین پر بچھائی اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے بہن بھائی کی محبت کا یہ منظر نہایت حیران کن تھا۔ دونوں دیر تک بچپن کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سا مال، چند اونٹ اور دیگر مویشی عنایت فرماتے ہوئے پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو مدینے ہی میں رہیں، لیکن انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر انہیں نہایت عزت اور احترام کے ساتھ چند محافظوں کے ساتھ ان کے گھر روانہ کر دیا گیا۔ بنی سعد کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مکحول نامی غلام اور ایک لونڈی بھی دی تھی۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کی آپس میں شادی کر دی، جن کی نسل آج بھی باقی ہے۔ بعد ازاں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے دوران گرفتار کیے ہوئے بنو حوازن کے تمام 6000 قیدی رہا فرما دیے اور ان کا مال وغیرہ بھی واپس کر دیا۔